پریونشن جو ہوتی ہے نا یہ بہت ضروری ہوتی ہے, اس لیے کہ پریونشن ہی پہلا اسٹیپ ہے. اگر آپ پریونٹ نہیں کریں گے, اپنے آپ کو ڈپریشن انگزائٹی سے بچانے میں کوشش نہیں کریں گے, تو ڈپریشن اور انگزائٹی جو ہے وہ آپ کے اوپر حاوی آ جائے گا اینڈ یو ول سفر. بٹ ایک اور ڈفرینس ہوتا ہے جو کہ بہت کلیئرلی ہم نے سمجھنا ہے کہ سائیکوٹک فیچرز ڈفرینٹ ہوتے ہیں, نیوروٹک فیچرز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ڈپریشن, انگزائٹی, او سی ڈی, یہ سارے ایشوز جو ہیں یہ ہمارے ایسے ایشوز ہیں جو کہ ہمارے لائف سٹائل کے ساتھ ایڈجسٹ ہو رہے ہوتے ہیں, اور اسی میں جب پرابلم زیادہ آتی ہے تو ہم سفر کرتے ہیں. لیکن جو پاگل ہونے والی جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دا سائیکوٹک فیچرز. جو سائیکوٹک فیچرز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جس میں کہ اسکیزوفرینیا یا دوسرے ایشوز ہم دیکھتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ کلینکل سائیکالوجسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس جب آپ جاتے ہو تو آپ اپنی لائف کو بہتر بنانے کے لیے جاتے ہو, اپنے آپ کو وہ سکلز دینے کے لیے جاتے ہو جن سے کہ آپ اپنے آپ کو ان مسائل سے بچا سکو جو کہ فیوچر میں یا ابھی اس وقت پہ بھی آپ دیکھ رہے ہو کہ ہاں ایک مائنر لیول کے میں فیس کر رہی ہوں اور مجھے اس سے بہتر لائف سٹائل اپنانا ہے. بیسک ڈپریشن اور انزائٹی میں ڈفرینس کیا ہوتا ہے؟ ڈپریشن اور انگزائٹی میں جو بیسک ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ ڈپریشن جو ہوتا ہے یہ پاسٹ کے ساتھ زیادہ لنکڈ ہوتا ہے, یعنی کہ آپ کو ریگریٹس ہوتے ہیں, آپ کو گلٹس ہوتے ہیں, اس کے ساتھ سیڈنس ہوتی ہے, لو موڈ چلتا ہے, یعنی آپ کا ایکٹیویٹی کو دل نہیں کرتا, آپ کا کسی سے ملنے کو دل نہیں کرے گا, روشنی تنگ کرے گی, آوازیں تنگ کریں گی, تو یہ سارے جو ہیں, اور پھر نیگیٹو تھاٹس, ہوپ لیسنس وغیرہ آ جاتی ہے. یہ ڈپریشن کے سمٹمز ہوتے ہیں جس میں کہ ایکٹیویٹی سلو ہو جاتی ہے. جب ہم انگزائٹی کی بات کرتے ہیں تو انگزائٹی میں مینلی یہ ہوتا ہے کہ ہماری ایکٹیویٹی مختلف آرگنز کی وہ فاسٹ ہو جاتی ہے, جیسے کہ دل تیزی سے دھڑکے گا, گھبراہٹ ہوگی, بے چینی ہوگی, ڈر لگے گا, ایسا لگے گا کچھ ہونے والا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا گڑبڑ ہونے والی ہے. تو انگزائٹی میں فیئر آف فیوچر ہوتا ہے, تو وہ پاسٹ سے لنکڈ ہوتا ہے, یہ فیوچر سے لنکڈ ہوتا ہے, یا پریزنٹ سے اگر لنکڈ ہو تو ہم اسے وریسم تھنکنگ کہتے ہیں جو کہ فیوچر کی طرف ہی لے جا رہی ہوتی ہے. پاسٹ اور فیوچر میں ہم رہتے ہوئے اپنا پریزنٹ ہی خراب کر رہے ہوتے کہ پازیٹیوٹی اگر ہم دیکھیں تو آج کل ہمارے ارد گرد آلموسٹ ختم ہو چکی ہے. ہر انسان ہر دوسرے انسان میں نیگیٹو چیزیں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے. اس کا بھی کوئی ریلیشن ہوتا ہے آپ کی سائیکالوجی سے یا یہ ویسے ہی کچھ ہے؟ دراصل پتہ ہے پاسٹ اور فیوچر میں ہمارا جو ذہن چل رہا ہوتا ہے تو ہم نے اسے پریزنٹ میں کیسے لے کر آنا ہے اور کیوں لے کر آنا ہے, یہ بہت اہم پوائنٹ ہوتا ہے جس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. اس لیے کہ دا مومنٹ وی آر لیونگ ان یہ پریزنٹ ہے. یعنی میں اس وقت پہ سانس لے رہی ہوں, یہ پریزنٹ ہے جس میں میں سانس لے رہی ہوں. لیکن اگر اس وقت پہ میں سانس تو لے رہی ہوں لیکن میں سوچ پاسٹ کر رہی ہوں یا فیوچر کر رہی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت پہ جو کر سکتی تھی اس کا نہیں سوچ رہی. تو اس بات پہ ہم نے فوکس کرنا ہوتا ہے. ہم جب پاسٹ اور فیوچر میں رہتے ہیں تو ہمارا ذہن جو ہے وہ پھر پریزنٹ میں صحیح ورکنگ نہیں کرتا. پھر لوگ آ کے کہتے ہیں جی ہمارا فوکس اور اٹینشن نہیں ہوتا, پڑھائی نہیں ہوتی ہمارے سے, ہم دل نہیں کرتا کسی کام کے کرنے کو, کیونکہ آپ پریزنٹ میں تو ہیں ہی نہیں. تو پریزنٹ میں رہنا از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, تاکہ آپ پریزنٹ میں رہ کر پاسٹ سے سیکھیں. ہم کہتے ہیں یہ 3 پارٹس ہیں. پاسٹ سے آپ سیکھتے ہیں, پریزنٹ میں آپ اسے اپلائی کرتے ہیں تاکہ فیوچر کو بہتر کریں. تو ہم نے اسی طرح کے 3 سٹیپس جو ہے نا ان کو ذہن میں رکھنا ہے کہ پاسٹ از فار لرننگ, پریزنٹ از ٹو پلان اینڈ فیوچر از فار پلاننگ. تو یہ چیز جو ہے نا یہ ہم نے دیکھنی ہوتی ہے. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں تو زون آؤٹ ہو گیا, یا ہم اکثر انہیں بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سن نہیں رہے ہوتے ہمارے. یہ بھی کیا ڈپریشن کی وجہ سے ہی ہوتا ہے یا صرف آپ کی تھاٹس جو ہیں وہ آپ کو لے جاتے ہیں کہیں اور؟ دیکھیں ڈپریشن ہو یا انگزائٹی ہو, مین جو اس کی بیس ہوتی ہے وہ ایکسیسو تھنکنگ ہوتی ہے. ایکسیسولی جب آپ سوچ رہے ہیں تو آپ پریزنٹ کے اوپر فوکس نہیں کر پاتے, یعنی چاہے وہ پاسٹ کا سوچ ہو چاہے فیوچر کے فیئرز ہوں, تو اس میں پھر ہم زون آؤٹ کرتے ہیں.
اس لیے کہ ہمارا ذہن جو ہے وہ ایکسیسولی سوچ کے ایگزاسٹ ہوتا ہے. یعنی میں یہ کہتی ہوتی ہوں اپنے کلائنٹس کو اکثر کہ آپ کی کیپیسٹی، ذہن کی کیپیسٹی اگر 100% جو ہے، اس میں سے اگر آپ 50 to 60% یا 70% آپ یوز کر لیتے ہیں ایکسیسولی پاسٹ یا فیوچر کو سوچنے کے لیے، تو باقی کی جو 20-30% 40% کیپیسٹی رہے گی، اس میں آپ نے اپنی فیکلٹیز جو آپ کی ہیں، جو 5 سینسز ہیں، آپ کا جو میموری کا ایشو آسپیکٹ ہے، آپ کا فوکس اٹینشن، ان سب پہ کام کرنا ہے. تو پھر آپ زون آؤٹ ہوں گے ہی ہوں گے، اس لیے کہ ذہن جو ہے وہ پھر ڈیفینس میکانزم کا استعمال کرتا ہے. یہ زون آؤٹ کرنا بھی ڈیفینس ہے نا ہمارا، کہ ذہن کہتا ہے کہ میں تھک گیا، میں اب نہیں فوکس کر سکتا، مجھے اب کسی چیز کو نہیں سوچنا، تو میں زون آؤٹ کر گئی. اور پھر زون آؤٹ کر کے موسٹلی لوگ جو ہیں وہ اپنی آئیڈیل وہ جو سینیریو بالکل اس میں وہ چلے جاتے ہیں کہ اوکے اس میں میں بہت اچھا فیل کرتی ہوں، تو آئی شوڈ اسٹے ان دیٹ. پریزنٹ تو فالتو ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سو آئی شوڈ زون آؤٹ. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے، میں تو کہوں گی سیڈنس کو، ڈپریشن انزائٹی تو ایک تھوڑا نیکسٹ لیول ہو جاتا ہے، سیڈنس کو دور کرنے کے لیے آج کل سگریٹ اور ویپ کا استعمال بہت زیادہ کر رہے ہیں. کیا یہ ہیلپ فل ہوتا ہے؟ دیکھیں، ہیلپ فل ان دا سینس کہ یہ آپ کو اچھا فیل کرائے تو یقیناً، اس لیے کہ یہ آپ کے نیورو ٹرانسمیٹرز کو بہتر کرتا ہے اور آپ کو اچھا فیل کراتا ہے، لیکن کس کاسٹ پہ، یہ بہت اہم ہوتا ہے. اگر ہم اپنے آپ کو اچھا فیل کرا رہے ہیں اس کاسٹ پہ کہ ہمارے لنگس جو ہیں وہ ڈیمیج ہو جائیں گے، یا ہماری اوور آل لائف جو ہے وہ اس کی ایکٹیویٹیز جو ہیں، فنکشننگ جو ہے وہ ہیمپر ہوگی، تو ہمیں اس کاسٹ کو ضرور سوچنا ہے کہ یہ چلو سگریٹ کی جو ڈبی ہے اس پہ تو شاید تھوڑی کاسٹ ہوگی، لیکن جو آپ کی لائف ہے وہ ایٹ اسٹیک آ جاتی ہے. تو ایون ویپ بھی بہت ڈینجرس ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ بھی ہم بہت سارے ایسے ایشوز دیکھ رہے ہیں، ریسرچز بتا رہی ہیں کہ اس کے ساتھ بھی بہت سے ایسے ایشوز ہو رہے ہیں جو کہ لنگس کو افیکٹ کرتے ہیں، فنکشننگ کو افیکٹ کرتے ہیں. موسٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ جو سگریٹ یا ویپ لے تو وہ یا تو جس وقت پہ وہ لے رہے ہوتے ہیں وہ ہائپر ایکٹیو ہو جاتے ہیں، یعنی اس وقت پہ ہائپر ایکٹیو ہوں گے، ادروائز دے ڈونٹ ہیو اینی، یعنی ان کے لیتھارجک فیل کریں گے، ان کے اندر ہمت نہیں ہوتی کسی کام کے کرنے کی. تو ڈائریکٹلی ہم ہارمونل امبیلنس کی طرف جا رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. نیورو ٹرانسمیٹرز کا بھی ہمارے امبیلنس ہو رہا ہے اور ہارمونل امبیلنس ہو رہا ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے پھر ہماری لائف کو ہی خراب کر رہا ہے، فنکشننگ خراب ہو رہی ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ جی میں سگریٹ پیتا ہوں لیکن میرے لنگس ٹھیک ہے، میں نے ایکس رے کرایا، سب ٹھیک چل رہا ہے. لیکن اگر ان کو دوڑ لگوا لیں تو آپ کو آج ہی پتہ چل جائے گا ایک شخص جو کہ سگریٹ پیتا ہے اور ایک جو نہیں پیتا، تو ان میں کون زیادہ بہتر دوڑ سکتا ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ واضح طور پہ بتاتی ہے کہ یہ اگر آپ کو کوئی خطرناک سٹیج پر نہیں بھی لے جا رہے تو ایک ایسی سٹیج پر لے کر جا رہے ہیں جو کہ آپ کو سفرنگ ہوگی اس کے اندر.